فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب عربی ثم احدث، نام کتاب اردو تجلی، تالیف ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، ترجمہ رضا حسین رضوانی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 243، یارانے نقطہ داں کے لیے۔ جنوبی تیونس کے ایک گاؤں میں شادی کی تقریب تھی۔ وہاں عورتیں ایک عورت کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں کہ اس کی فلاں شخص سے شادی ہوئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت جو ان کے درمیان بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، تعجب سے کہنے لگی، کیا اس عورت کی فلاں شخص سے شادی ہو سکتی ہے؟ عورتوں نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے اور یہ عورت اور مرد دونوں رضائی بہن بھائی ہیں۔ عورتیں گھر پہنچی تو انہوں نے یہ وحشتناک خبر اپنے شوہروں کو سنائی۔ اس بنا پر مردوں کو تحقیق کا خیال ہوا۔ عورت کے باپ نے گواہی دی کہ اس بوڑھی عورت نے، جس کو سب لوگ دایا کی حیثیت سے جانتے تھے، اس کی لڑکی کو دودھ پلایا ہے، اور مرد کے باپ نے بھی یہی شہادت دی کہ اس کے لڑکے نے اس دایا کا دودھ پیا ہے۔ دونوں قبیلوں میں سر پھٹوول شروع ہو گئی اور لوگ لاٹھی پتھر لے کر ایک دوسرے پر پل پڑے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہا تھا کہ اس حادثے کا ذمہ دار وہی ہے اور اللہ اسے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ خاص بات یہ کہ اس شادی کو 10 سال ہو چکے تھے اور عورت اس مدت میں 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ عورت بھی یہ خبر سنتے ہی اپنے میکے چلی گئی اور کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ خودکشی پر آمادہ تھی، کیونکہ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کس طرح اس بات کو قبول کرتی کہ اس نے اپنے رضائی بھائی سے شادی کر کے اس سے بچے جنم دیے ہیں، اور اس ماجرے کی اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ اس دوران دونوں قبیلوں کے چند افراد مار پیٹ میں زخمی بھی ہو گئے۔ تب ایک سفید ریش بزرگ نے مداخلت کر کے لڑائی کو فوری طور پر بند کرا دیا اور انہیں مشورہ دیا کہ علماء سے رجوع کرو کہ شاید اس مسئلے کے حل کی کوئی راہ نکل آئے۔ ان لوگوں نے بڑے شہروں کا رخ کیا اور علماء سے اس سلسلے میں مدد طلب کی، لیکن وہ جس عالم کے پاس جاتے وہ شادی کی حرمت اور میاں بیوی کی جدائی کا فتویٰ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرو یا 2 مہینے تک روزے رکھو۔ اور پھرتے پھراتے یہ لوگ قفصہ پہنچے اور قفصہ کے علماء سے اس مسئلے کا حل پوچھا۔ ان لوگوں نے بھی وہی جواب دیا، کیونکہ مالکی فقہ کی روح سے ایک قطرہ دودھ پینے سے رضائیت ثابت اور شادی حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ امام مالک نے دودھ کو شراب پر قیاس کیا ہے اور کہا ہے کیونکہ شراب کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اس کا زیادہ مسکر ہے، لہٰذا تھوڑا بھی حرام ہے، اس بنا پر رضائیت بھی ایک قطرہ دودھ سے ثابت ہو جاتی ہے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے ان لوگوں کو تنہائی میں لے جا کر میرے گھر کا ایڈریس دیا اور کہا، اس مسئلے کے بارے میں تیجانی سے بھی پوچھیے، کیونکہ وہ سارے مذاہب کو جانتے ہیں اور میں نے انہیں کئی مرتبہ دیکھا کہ ان علماء سے بحث کر رہے تھے اور مضبوط دلائل کے ذریعے سب کو مغلوب کیے دیتے تھے۔ پھر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ایک روز وہ شوہر اس مسئلے کا حل پوچھنے میرے پاس پہنچا۔ جب میں اسے لے کر اپنی لائبریری میں آیا تو اس نے یہ ساری باتیں من و عن مجھ سے بیان کی اور غصہ ہو کر بولا، جناب عالی، میرا جینا دوبارہ ہو گیا، میری بیوی خودکشی پر تلی ہوئی ہے اور میرے بچے تربیت سے محروم ہوئے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے عذرائے ہمدردی مجھ سے کہا کہ آپ سے ملوں، شاید خدا آپ کے ہاتھوں اس گتھی کو سلجھا دے۔ آپ کے پاس کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میرا مسئلہ اب حل ہو جائے گا۔ میں نے اسے گرما گرم قہوہ پیش کیا اور خود مسئلے کی گمبھیر نوعیت پر غور کرنے لگا۔ کچھ تأمل کے بعد میں نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ رضائی ماں نے تمہاری بیوی کو کتنی مرتبہ دودھ پلایا ہے؟
اس نے کہا جناب یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرے خسر بتاتے ہیں کہ اس نے 2-3 بار سے زیادہ دودھ نہیں پیا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ سچ ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں، تمہاری شادی صحیح ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کا پسمردہ چہرہ کھل اٹھا اور وہ میرے قدموں پر گر پڑا۔ اس نے میرے بوسے لیے اور کہا خدا آپ کو اجر دے، آپ نے تو مجھ پر آرام و سکون کے دروازے کھول دیے۔ یہ کہہ کر اس نے جانے کی اجازت طلب کی اور تیز قدموں کے ساتھ چلا گیا تاکہ گاؤں میں جا کر سب کوئی خوشخبری سنائے۔ اس نے قہوہ بھی ختم نہیں کیا اور مجھ سے کوئی دلیل بھی نہیں مانگی۔ اگلے روز وہ اپنے والد الخسر کے ساتھ گاؤں کے پٹیل، امام جمعہ و جماعت، روحانی پیشوا، خاندان کے بزرگ اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو لے کر میرے پاس آیا اور بولا جناب یہ سب آپ سے مسئلہ رضائیت پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سب کو خوش آمدید کہا اور اپنی لائبریری میں لے آیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے بحث و گفتگو کریں گے، لہٰذا میں نے ان کو بیٹھنے کو کہا اور قہوہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ معلوم کرنے آئے ہیں کہ آپ نے کس دلیل کی بنا پر رضائی بہن بھائی کی شادی کو حلال بتایا ہے جبکہ قرآن نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کچھ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضائیت سے بھی حرام ہو جاتا ہے، نیز یہ کہ امام مالک بھی اسے حرام جانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ حضرات ماشاءاللہ 8 افراد ہیں اور میں اکیلا، پس اگر آپ سے فردن گفتگو کروں تو سب کو مطمئن نہیں کر سکوں گا اور ہمارا سارا وقت بیکار باتوں میں ضائع ہو جائے گا، پس آپ ایک آدمی کو چن لیں تاکہ میں اس سے گفتگو کروں اور آپ حضرات ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں۔ انہوں نے میری تجویز کو پسند کیا اور روحانی پیشوا کو جو ان سب میں عالم فاضل تھا اپنا قائد چن لیا۔ روحانی پیشوا نے بھی یہیں سے شروعات کی کہ آپ نے کس طرح خدا اور رسول اور امام مالک کے حرام کو حلال قرار دیا ہے۔ میں نے کہا توبہ توبہ، میں ایسی بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے محترم بات دراصل یہ کہ قرآن نے مسئلہ رضائیت کو اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے اس کے کیف و کم کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا امام مالک نے رضائیت کو دودھ کے ایک قطرے سے بھی حرام بتایا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں لیکن امام مالک کی بات سب مسلمانوں کے لیے حجت نہیں ہے، ورنہ آپ باقی اماموں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نے کہا خدا ان سب سے راضی ہو، سب نے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ میں نے کہا اگر امام مالک کی رائے نص رسول کے مخالف و معرض ہو تو آپ ان کے بارے میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، میں نہیں مان سکتا کہ امام مالک نص رسول کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ حاضرین بھی میری یہ بات سن کر چونکے اور امام مالک کے بارے میں میری اس ریمارک پر تلملا کر رہ گئے کیونکہ انہوں نے اب تک کسی کے منہ سے ایسی بات نہیں سنی تھی۔ میں نے فوراً کہا کیا امام مالک اصحاب میں سے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا تابعین میں سے تھے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ تبع تابعین میں سے تھے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون زیادہ قریب ہے، امام مالک یا امام علی علیہ السلام؟ اس نے کہا امام علی زیادہ قریب ہیں کیونکہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا سیدنا کرم اللہ وجہہ شہر علم کا دروازہ ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے شہر علم کے دروازے کو چھوڑ کر ان کی تقلید کیوں کی جو نہ اصحاب میں سے ہیں نہ تابعین میں سے ہیں بلکہ فتنے کے بعد پیدا ہوا؟ وہی فتنہ کہ یزید کے لشکریوں نے شہر رسول کو تخت و تاراج کیا اور اصحاب رسول کو ناحق قتل کیا، اللہ کی حرمتوں کو پاؤں تلے رون ڈالا اور سنت کو بدعت سے بدل کر رکھ دیا۔ انسان کو کس طرح ایسے امام پر اطمینان ہو سکتا ہے جو وقت کے حکمران کو خوش رکھنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیتا ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ شیعہ ہیں اور امام علی علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی نے بڑے زور سے اس کے پاؤں پر مکہ مارا اور کہا چپ رہو، شرم نہیں آتی ایسے فاضل آدمی کے ساتھ ایسی فضول بات کرتے ہو؟ مجھے کئی علماء سے شرف ملاقات ہوا ہے لیکن میں نے کسی کے پاس کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ نہیں دیکھا۔ کچھ معلوم بھی ہے کہ یہ آدمی جو بات کہتا ہے سوچ سمجھ کر کہتا ہے، تم بھی پہلے تولو پھر بولو۔ میں نے اسے جواب دیا ہاں یہ سچ ہے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن یہ سچ نہیں کہ شیعہ امام علی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، نیز یہ کہ شیعہ امام مالک کی تقلید کرنے کی بجائے امام علی علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں جن کو آپ بھی باب مدینت علم مانتے ہیں۔ روحانی پیشوا نے کہا کیا امام علی نے رضائی بہن بھائی کی شادی کو حلال بتایا؟ میں نے کہا نہیں، لیکن انہوں نے اس کی شرطیں بتائیں، مثلاً یہ اس صورت میں حرام ہے جب دونوں دودھ شریک بہن بھائی نے 15 مرتبہ دودھ پیا ہو اور ہر مرتبہ سیر ہو کر پیا ہو اور متواتر پیا ہو، درمیان میں کسی دوسری عورت کا دودھ نہ پیا ہو یا اس دودھ سے بچے کے گوشت اور ہڈی بنے ہوں۔
یہ سنتے ہی لڑکی کے باپ کا چہرہ کھل اٹھا اور خوش ہو کر بولا الحمدللہ میری لڑکی نے تو صرف 2-3 بار دودھ پیا ہے، امام علی کے اس قول سے نے تو ہمیں برباد ہونے سے بچا لیا ہے، ان کا قول تو ہمارے حق میں رحمت ثابت ہوا ہے کیونکہ ہم ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ روحانی پیشوا نے کہا زبانی کلامی بات نہیں چلے گی، ہمیں ثبوت پیش کیجیے۔ میں نے استاد الفقہ آیت اللہ العظمیٰ سید خوئی کی منہاج الصالحین اسے پیش کی، اس نے خود باب رضاعت پڑھ کر سب کو سنایا تو وہ سب خوش ہوئے، اور شوہر کی خوشی تو قابل دید تھی کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ روحانی پیشوا نے مجھ سے کتاب آیراتن مانگی تاکہ گاؤں جا کر لوگوں کو اس سے مطمئن کرے۔ میں نے بھی کتاب اس کو دے دی، وہ سب اٹھے، انہوں نے خدا حافظ کہا اور چلے گئے۔ یہ لوگ جیسے ہی میرے گھر سے نکلے میرے ایک بدخواہ سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، وہ ان کو بعض علماء سو کے پاس لے گیا۔ ان علماء نے انہیں خبردار کیا کہ میں اسرائیل کا ایجنٹ ہوں اور منہاج الصالحین گمراہ کن کتاب ہے، اور یہ کہ اہل عراق اہل کفر و نفاق ہیں اور شیعہ موجوسی ہیں، اس لیے وہ بھائی بہن کی شادی کو حلال سمجھتے ہیں۔ پس اگر میں نے رضائی بہن سے شادی کو صحیح بتایا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور ایسی تہمتیں لگائیں کہ وہ لوگ مطمئن ہو جانے کے بعد بدل گئے اور شوہر سے مطالبہ کرنے لگے کہ قفصہ کی زیریں عدالت میں طلاق کی درخواست دائر کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ عدالت کے جج نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ دارالحکومت تیونس جائے اور مملکت کے مفتی اعظم سے اس مسئلے کا حل پوچھے۔ وہ بیچارہ دارالحکومت گیا اور 1 ماہ تک وہاں قیام کیا، تب کہیں جا کر مفتی صاحب سے ملاقات کر سکا۔ اس نے سارا قصہ مفتی صاحب کے گوش گزار کیا۔ مفتی صاحب نے پوچھا کیا کسی نے اس قضیے میں جواز نکاح کا فتویٰ بھی دیا ہے؟ مفتی صاحب کے استفسار پر اس نے بتایا کہ صرف قفصہ کی تیجانی سماوی نے اس کو حلال بتایا۔ مفتی صاحب نے میرا نام پتہ نوٹ کیا اور شوہر سے کہا تم جاؤ، میں خود جج صاحب کو خط لکھتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ مفتی صاحب کا خط آیا اور اس میں لکھا تھا کہ رضائی بہن سے نکاح حرام اور باطل ہے۔ شوہر نے خود آ کر اس ساری تفصیل سے مجھے آگاہ کیا اور مجھ سے تکلیف پر معذرت کی۔ میں نے اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور مفتی اعظم پر تعجب کا اظہار کیا کہ اس نے کس طرح اتنی آسانی کے ساتھ اس نکاح کو باطل قرار دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم وہ خط لا کر مجھے دو جو مفتی صاحب نے جج کو لکھا ہے، تاکہ میں اس کو اخباروں میں شائع کراؤں اور لوگوں کو بتلاؤں کہ مملکت کا مفتی مذاہب اسلامی سے کس قدر ناواقف اور رضائیت سے متعلق فقہی اختلافات سے کتنا بے خبر ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ فائل کا پتہ نہیں چلا سکتا، چی جائے کہ خط لا سکے۔ خیر یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ چند روز نہ گزرے تھے کہ عدالت سے سمن آیا، لکھا تھا کہ فلاں دن اس وقت عدالت میں حاضر ہو جاؤ اور وہ کتاب پیش کرو جس میں رضاعت کی شادی کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ میں نے بھی وہ کتابیں اٹھائیں جن میں رضاعت کا ذکر تھا اور مقررہ تاریخ پر عدالت میں پہنچ گیا۔ پیشکار نے میرا استقبال کیا اور مجھے کمرہ عدالت میں جج کے سامنے پیش کر دیا۔ وہاں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے علاوہ وکیل سرکار اور ماتحت عدالت کے جج موجود تھے۔ ان کے ساتھ مزید 3 افراد بیٹھے تھے، وہ سب کے سب عدالتی گاؤن پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اس عورت کے شوہر کو بھی کمرہ عدالت کی آخری نشستوں پر بیٹھا دیکھا۔ میں نے سب کو سلام کیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے تھیکی بلکہ حقارت آمیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب میں بیٹھ گیا تو جج نے کارروائی شروع کی اور کرخت لہجے میں پوچھا کیا تم ہی تیجانی سماوی ہو؟ میں نے کہا جی آج جناب عالی۔ جج نے کہا کیا تم نے اس قضیے میں جواز نکاح کا فتویٰ دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں مفتی نہیں ہوں، میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، بلکہ مسلمانوں کے ائمہ اور علماء نے ایسا فتویٰ دیا ہے۔ جج نے کہا ہم نے تمہیں اسی لیے بلایا اور اب تم ملزم ہو، اگر تم اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیں گے۔ یہ سن کر میرا ماتھا ٹھنکا، اس لیے نہیں کہ میں نے اس قضیے میں فتویٰ بیان کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ علماء سو میں سے ایک نے ہر ممکن طریقے سے میرے خلاف جج کے کان بھرے تھے کہ میں شرپسند ہوں، اصحاب کو ناسزا کہتا ہوں اور شیعت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ جج نے اسے کہا تھا کہ اگر تم اس پر 2 گواہ لاؤ تو میں اسے جیل بھیج دوں گا۔ علاوہ ازیں اخوان مسلمین نے اس فتوے کو غلط رنگ دیا اور خاص و عام میں پروپیگنڈا کیا کہ میں بھائی بہن کی شادی کو صحیح سمجھتا ہوں اور یہی شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اگرچہ مجھے اس کا کھٹکا تھا، مگر جب جج نے مجھے جیل کی دھمکی دی تو مجھے یقین ہو گیا، لہٰذا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں بہادری کے ساتھ اپنا دفاع کروں۔ پس میں نے جج سے کہا کیا میں بلا خوف کھل کر بات کر سکتا ہوں؟ جج نے کہا ہاں، تمہیں اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا ہے، جو کہنا ہو کچھ کہو، کیونکہ تمہارے پاس وکیل نہیں ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں از خود اس قضیے میں
ملوث نہیں ہوا، یہ عورت کا شوہر ہے، اس سے پوچھ لیں، یہ خود چل کر میرے پاس آیا اور مجھ سے مدد چاہیے۔ میں نے واجب جانا کہ جو کچھ جانتا ہوں اسے بتا کر اس کی مدد کروں، لہٰذا میں نے اس سے پوچھا کہ عورت نے کتنی بار دودھ پیا تھا، اور جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی نے 2-3 بار دودھ پیا ہے، تب میں نے اسے اسلامی حکم بتا دیا۔ اس طرح نہ میں نے خود کو مجتہد ظاہر کیا اور نہ مفتی۔ جج نے کہا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اسلام جانتے ہو اور ہم اسلام کچھ بھی نہیں جانتے؟ میں نے کہا استغفر اللہ جناب، میرا یہ مطلب نہیں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے سب لوگ فقہ مالکی کا علم رکھتے ہیں اور اس سے آگے نہیں جاتے، جبکہ میں نے مختلف مذاہب کی تحقیق کی ہے، لہٰذا میں نے اس مشکل کو حل پایا۔ جج نے کہا کہاں پایا؟ میں نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ ایک بات پوچھوں؟ جج نے کہا اجازت ہے، جو چاہو پوچھو۔ میں نے کہا مذاہب اسلامی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جج نے کہا سارے مذاہب درست ہیں، کیونکہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام حاصل کرتے ہیں اور ان کے اختلاف میں بھی رحمت ہے۔ میں نے کہا پھر اس بیچارے پر رحم کیجیے، اور میں نے اس عورت کے شوہر کی طرف اشارہ کیا۔ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ سے یہ اپنے بیوی بچوں سے جدا ہے، حالانکہ بعض مذاہب میں اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ جج نے غصے سے کہا شر انگیزی نہ کرو، دلیل پیش کرو، ہم نے تمہیں اپنا دفاع کرنے کی اجازت دی تھی، دوسرے کے وکیل صفائی بننے کی نہیں۔ میں نے اپنا بریف کیس کھولا اور منہاج الصالحین نکال کر جج کو پیش کی اور کہا یہ مذہب اہل بیت ہے اور اس میں دلیل موجود ہے۔ جج نے کہا ہمیں مذہب اہل بیت سے کوئی سروکار نہیں، نہ ہم اس کو جانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔ مجھے اس سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، لہٰذا میں نے پہلے ہی سے انتظام کر رکھا تھا۔ میں نے خوب غور و فکر اور مطالعے کے بعد اہل سنت کی مشہور کتابیں اس ترتیب سے اپنے ساتھ رکھ لی تھیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب الفتاویٰ، الشیخ محمود شلتوت، ہدایت المجتہد اور نہایت المقتصد از ابن رشد، زاد المسیر فی علم التفسیر از ابن جوزی، اور باقی کتابیں ان کے بعد تھیں۔ اور جب جج نے منہاج کو دیکھنا قبول نہ کیا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کو کن کتابوں پر بھروسہ ہے؟ اس نے کہا بخاری اور مسلم پر۔ میں نے صحیح بخاری کھولی اور نشان زدہ حصہ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا مطالعہ فرمائی۔ اس نے کہا تم خود پڑھو۔ میں نے پڑھا، لکھا تھا فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے ام المومنین عائشہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور آپ نے رضاعیت کو حرام نہیں کیا مگر یہ کہ 5 مرتبہ یا اس سے اوپر ہو۔ جج نے کتاب میرے ہاتھ سے لے لی اور اسے خود پڑھا، پھر وکیل سرکار کو دے دی، اس نے بھی پڑھا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو تھما دی۔ دریں اثنا میں صحیح مسلم کھول چکا تھا۔ میں نے یہی مضمون اس کتاب میں بھی جج کو دکھایا۔ پھر میں نے شیخ الازہر شیخ محمود شلتوت کی کتاب الفتویٰ کھولی، جس میں انہوں نے مسئلہ رضاعیت پر ائمہ فقہ کے اختلافات کے ضمن میں لکھا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ 15 مرتبہ پینے سے حرام ہوتا ہے اور بعض نے کہا ہے 7 مرتبہ پینے سے، اور بعض نے 5 سے زیادہ مرتبہ پینے کو حرام کہا ہے، سوائے امام مالک بن انس کے۔ انہوں نے نس کے برخلاف ایک قطرے کو بھی تحریم کے لیے کافی جانا ہے۔ بعد ازاں شیخ شلتوت کہتے ہیں میں اوسط کا خیال کرتے ہوئے 7 بار سے زیادہ دودھ پینے کو مؤثر تسلیم کرتا ہوں۔ جج نے جب ساری کتابیں دیکھ لی اور حقیقت حال سے آگاہ ہوا تو بولا بس کافی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کے شوہر کی طرف متوجہ ہوا اور حکم دیا اسی وقت جاؤ اور اپنے سسر کو لے آؤ تاکہ وہ میرے سامنے گواہی دے کہ تمہاری بیوی نے 2-3 بار سے زیادہ رضاعی ماہ کا دودھ نہیں پیا، اور تم آج ہی اپنی بیوی کو اپنے ہمراہ لے جانا۔ اس کی سرخوشی کا یہ عالم تھا کہ اڑ کر گیا۔ وکیل سرکار اور دیگر ارکان عدلیہ نے جج سے جانے کی اجازت طلب کی۔ جج نے بھی ان کو اجازت دے دی اور عدالت برخاست کر دی۔ جب صرف میں اور وہ 2 ہی رہ گئے تو اس نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا استاد میں معافی چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے مجھے آپ کے بارے میں بدگمان کر دیا تھا اور آپ سے واہی تباہی باتیں منسوب کی تھیں۔ اب میں سمجھا کہ وہ آپ کے بدخواہ تھے۔ مجھے جج کی اس غیر متوقع اور اچانک تبدیلی پر خوشگوار حیرت ہوئی اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے سرخرو کیا۔ پھر جج نے کہا میں نے سنا کہ آپ کی بہت بڑی لائبریری بھی ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے صحیح سنا۔ اس نے کہا کیا اس میں دمری کی حیات الحیوان الکبریٰ بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہے۔ اس نے کہا کیا آپ مجھے وہ کتاب آرائتاً دیں گے؟ میں 2 سال سے اس کی تلاش میں ہوں۔ میں نے کہا وہ آپ کی نظر ہوئی جناب عالی۔ اس نے کہا کیا آپ مجھے وقت دیں گے کہ میں آپ کی لائبریری میں آؤں اور آپ سے استفادہ کروں؟ میں نے کہا کیوں شرمندہ کرتے ہیں، استفادہ تو میں آپ سے کروں گا کیونکہ آپ میرے بزرگ ہیں۔ بہر صورت میں ہفتے میں 4 دن فارغ ہوتا ہوں
اور یہ طے پایا کہ ہم ہر سنیچر کو باہم ملاقات کریں گے کیونکہ اس روز عدالت کا اجلاس نہیں ہوتا۔ بعد ازاں اس نے مجھ سے بخاری و مسلم اور فتاوی شلتوت مانگ لی تاکہ ان سے متن عبارت نقل کرے۔ پھر وہ اٹھا اور مجھے رخصت کرنے دروازے تک آیا۔ میں اس کامیابی پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے خوش عدالت سے نکلا کہ کہاں تو یہ جج مجھے جیل کی دھمکی دے رہا تھا، میرے پرزے اڑانے کی بات کر رہا تھا، اور کہاں یہ کہ وہ خیر سگالی کا اظہار کر رہا تھا، میرا احترام کر رہا تھا اور مجھ سے استفادہ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ سب اہل بیت کا فیضان نظر تھا، یہ سب مکتب اہل بیت کی کرامت تھی۔ واقعی جس نے ان کا دامن تھام لیا وہ بامراد ہوا، اور جس نے ان کی چھتر ولایت کے سائے میں پناہ لی وہ امان میں رہا۔ اس عورت کے شوہر نے گاؤں میں اس واقعے کو بیان کیا اور اس کی گونج آس پاس کی بستیوں میں بھی سنی گئی۔ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں واپس آئی اور لوگ میری تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگے، یہاں تک کہ کہنے لگے میں مفتی اعظم سے بھی بڑا عالم ہوں۔ پھر ایک دن اس عورت کا شوہر لمبی سی کار لے کر میرے گھر آئے۔ اس نے مجھے اور میرے اہل خانہ کو اپنے گاؤں چلنے کی دعوت دی اور کہا کہ سب آپ کی آمد کے منتظر ہیں اور آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ میں نے معذرت کی کیونکہ میں قفصہ میں بہت مصروف تھا، لہٰذا میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کسی اور دن تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جج نے بھی اپنے دوستوں سے یہ واقعہ بیان کیا اور اس کا بہت چرچا ہوا۔ بدخواہوں کے منصوبے بے نقش بر آب ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعض میرے پاس آئے اور انہوں نے معذرت کی، جبکہ بعض کے دل اللہ نے حق کے لیے کھول دیے اور وہ منقلب ہو گئے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محمد تیجانی سماوی اس کے ساتھ ہی کتاب تجلی مصنف ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی اپنے اختتام کو پہنچی، اور حاضر خدمت ہوں گے نئی کتاب کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد۔